نہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم نہیں آئے ہیں، اللہ لائے ہیں۔ کہ کیا یہ سبق پڑھنے کے کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ رب العالمین اکرم الاکرمین، کیا اس کے کرم کے، کیا اس کے، وہ لایا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے، آپ یوں سمجھیے جیسے آپ کو کسی آفیسر سے، کسی خواص میں سے کسی سے ملنا ہے تو ان سے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا، فلاں وقت میں فلاں دن فلاں جگہ اتنے بجے اپائنٹمنٹ لینا۔ یہ مجمع مہینوں سے اپائنٹمنٹ مانگ رہا تھا پرانوں کا، پرانے اپائنٹمنٹ پر آئے ہیں، اب اپائنٹمنٹ تو مل گیا۔ وہ کہہ رہے جی کیسے آئے، کیا کہنا تھا؟ تو وہ تو بات کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے جس سے ملنے گیا ہے اپائنٹمنٹ لیے، اور یہ اچھا ہے تو وہ کبھی اس کا فانوس دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا فون دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کا سوٹ، ارے اس کے لیے آپ نے اپائنٹمنٹ لیا تھا؟ نہیں جی، وہ آپ کے ہاں جو آپ کی جو حیثیت ہے اور آپ جس پر آپ ایک دستخط آپ کا ہو جاتا ہے، یوں پیپر آگے چلے جاتے ہیں اور یوں ہوتا اور میرا بھی ایک پرابلم ہے، میں اس کے لیے آپ سے ہاں ضرور، کہ یہ مجمع اپائنٹمنٹ پر آیا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہ خدا زندگیاں قبول کر لے، خدا زندگیاں قبول کر لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم بنا کر، آپ کے آنسوؤں کو آنسو بنا کر، آپ کی یا حی یا قیوم کی صدا کو صدا بناتے ہوئے عالم پورے میں یہ پاکیزہ زندگی عام ہو جائے، اس کے لیے مجھ گندے کو، مجھ کمزور کو اللہ قبول فرما لے۔ کہ یہ سارا مجمع اس اپائنٹمنٹ پر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بات ہو گئی، سن لی، 2 دن پورے ہو گئے، کل کا دن ابھی اور ہے، پھر اتوار کو ہو جائے، نہیں۔ کیا آدمی جہاں جاتا ہے وہاں سے وہاں کی چیز لاتا ہے؟ آپ جیسے جائیں گے آپ کو اپنی بستی میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی گلی میں، آپ کے حلقے میں، آپ کے علاقے میں، جیسے گھر میں بچے پوچھتے ہیں کیا لائے، شادی اگر آپ، ہم تو امت پناہ لے کر آئے ہیں، ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، طریقہ نبی کا ہے، سنت والی زندگی جئیں گے، چاہے برادری کے خلاف ہو، چاہے کسی۔ صحابہ کی عادت عجیب تھی، جو چیز دیکھتے تھے جس کو پہلے نہیں دیکھی فوراً پوچھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، شمائل ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے آپ کی چال تک کے بارے میں، کہ جب آپ چلتے تھے تو پورا قدم جما کر چلتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے دیکھا کہ آپ پنجے کے بل چلے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کہتے ہیں اس پر اطمینان نہ کرو، میں تو 20 سال کا پرانا ہوں، میں تو 50 سال کا پرانا ہوں، مجھے کیا سیکھنا؟ ارے ہم تو ہر قدم پر محتاج ہیں سیکھنے کے۔ صحابہ نے پوچھا آج تو آپ کی چال بدلی ہوئی تھی، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب حضور نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے بھائی سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے جنازے میں اتنے فرشتے کہ میرے لیے پورا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کہ ایسی کیا بات تھی؟ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتوں کا جھرمٹ اور اتنا بڑا، ہاں، کہ مسئلہ آیا تھا، ایک طرف ان کی اپنی قوم تھی اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ کچھ لوگ آئے تھے گرفتار ہو کر کے
عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے۔ فیصلہ کیا ہو کہ فیصل کون ہو؟ فیصل کون ہو؟ انہی کو فیصل بنایا تھا، اور قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آدمی اپنا ہے، اپنی فیور میں فیصلہ کرے گا۔ قوم بہت خوش۔ انہوں نے پوچھا بھائی تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے؟ جی بالکل منظور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک طرف، غایت ادب میں ادھر رخ نہیں کیا، اشارہ کیا، آپ حضرات کو بھی میرا فیصلہ منظور ہے؟ سب نے کہا حضور نے، آپ کے صحابہ نے۔ فیصلہ جب کیا، ان کے قیدیوں کو اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، پورا فیصلہ عادل، پوری قوم کے خلاف۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش والا کرتا۔ ہم اپنی قوم کے، اپنی برادری کے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن، جب کہ آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو رخصت کر رہے ہیں اور یہ ساری ذمہ داریاں دے کے جا رہے ہیں، اس وقت میں سب سے پہلے جاہلیت کی تمام چیزوں کو پیروں کے نیچے دفن کیا۔ میری قوم، میری زبان، میرا علاقہ، میرا آدمی، میرا ہمخیال، خبردار، بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے ہیں۔ بندگی زندگی کا شعار اور زندگی کا مقصد ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ بھائی کے خلاف پڑے، بھابھی کے خلاف پڑے، بہن کے خلاف پڑے، داماد کے یا سسر کے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ اس کے لیے یہ سارا اپائنٹمنٹ تھا کہ اس کو سب سے پہلے، جتنے اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے اس کو اپنی زندگیوں میں، جیسے میں بول رہا ہوں نا، بہت زور سے بول رہا ہوں، سب سے پہلے اسے مجھے اپنی زندگی میں لانا۔ اور جیسے میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، قربانی سے قربانی۔ اس زندگی کے لیے یہ ہر ایک کو میسر آ جائے، اس کے لیے جو کہ اس کام کی بنیاد ہی قربانی پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں تمام نبیوں کے سردار، جن قربانیوں کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کیا کیا دکھاتے ہیں۔ جس اسماعیل کے گلے پر چھری چل رہی ہے، اللہ چلنے نہیں دے رہے ہیں، بھیجا دے رہے ہیں، اور پھر کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سارا مجمع ہے، ان کا اپائنٹمنٹ ہے اور یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس وقت میں کون کس طرح اللہ قبر کو نور سے بھرے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بھئی ہمیں تو اس پر آنا ہے جب جہاں جیسے پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، مردوں کی، عورتوں کی، جو بھی تقاضے ہوں۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کام کو اپنا کام بناؤ۔ اب کام بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رمضان کی ترتیب پر آ جاؤ۔ بہت گہری نیند رہی، شہری کے لیے نہیں اٹھ سکے، پانی تک پینے کی نوبت نہیں رہی کہ بغیر شہری کے روزہ رکھے۔ افطاری کے وقت میں افطار کریں گے، افطار سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے ڈھیر لگ جائے کہ نہیں، جب تک غروب نہیں ہوگا، کہ اس کے تقاضوں پر کہ جب یہ رمضان کی ترتیب پر آئیں گے، جب جس وقت جو کرنا ہے، تو پھر عید کا چاند بھی اللہ ہی دکھاتے ہیں اور عیدی بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ اس مجمع کو اللہ کیا کچھ دیں گے سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، جہاں جیسے اپنے ہر تقاضے کے مقابلے پر دعوت کے تقاضے کو مقدم کرنا، اور سب سے پہلے اپنے کو سب سے زیادہ سمجھنے، سب سے زیادہ سیکھنے، سب سے زیادہ محنت کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اپنی ذات سے ہر ایک یہ سوچے، اس اعتبار سے فرماؤ کون تیار ہے؟ تقاضے یہ دیں گے، تقاضے آپ کو لینے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو وہی بات یاد رکھنا، 2 زندگیاں،
مرنے سے پہلے کی گزر رہی ہے اور ابھی بھی یہ کتنے جتنے ہیں پتہ نہیں ہے جی. اصل وہ ہے اس کی تیاری کا یہ سارا سامان ہے. ایک ہاتھ میں قرآن اور یہ قرآن حرفن حرفن ہر لمحہ زندگی میں ہو. اس کی محنت کا نام دعوت کی محنت ہے, اس کی محنت کا نام نبوت کی محنت ہے. اس کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں. فرمائے ماشاء اللہ.